نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار انسان کو حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز کو قائم کس وقت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز بندوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ روز محشر سب سے پہلے اس کا سوال ہونا ہے۔ وہ کسی فارسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، یعنی کہ روز محشر اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک نماز کے بارے میں جواب نہیں دے دیا جائے گا، اور ہم نماز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، کیونکہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان مخاطب کر رہا ہوتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارا خطاب ہو رہا ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایسے ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں اور نہ ہمیں نماز کا لطف آتا ہے اور نہ ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں اور میرا ایک ساتھی بزرگ ہم جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ راستے میں نماز کا وقت آن پہنچا۔ وہ بھی بزرگ تھے اور میں بھی عالم تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ نماز پڑھائیں، میں ان سے کہنے لگا کہ نماز پڑھائیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں، کہ اتنے میں ایک لکڑہارا وہاں آن پہنچا۔ ہم نے لکڑہارے سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ لکڑہارے نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، چلو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تو اس لکڑہارے نے نماز پڑھانا شروع کی تو اس کے اندر وہ عجیب معاملہ کرتا کہ رکوع کرتا، کبھی کسی رکعت کا رکوع لمبا ہوتا تو اگلی رکعت کا رکوع چھوٹا ہوتا، کسی سجدے کو طویل کر دیتا تو کوئی سجدہ چھوٹا ہوتا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استفسار کیا کہ جناب آپ کا عجیب معاملہ دیکھا ہے، ایک سجدہ لمبا کرتے ہو تو ایک چھوٹا کر دیتے ہو، ایک رکوع بہت زیادہ طویل ہے تو ایک میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ لکڑہارا کہنے لگا جب میں سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ مجھے یہ آواز نہ آ جائے لبیک یا عبدی، جب تک کہ مجھے یہ آواز نہ آ جائے کہ اے بندے میں حاضر ہوں تو میں اپنے سر کو نہیں اٹھاتا۔ یہ ہے نماز عشق کہ جس کے اندر انسان کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان باتیں کر رہا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف ظاہری نماز پڑھتے ہیں، اور نمازوں کا حال بھی ایسا ہے کہ نمازوں میں ہم دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے معاملات بھولے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں سارے کے سارے نماز میں یاد آ جاتے ہیں۔ فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کو پیسے دینے ہیں، فلاں گھر کا کام ادھورا ہے، فلاں جا کر کرنا ہے، یہ سارے معاملات ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ہمیں اس طرف لگاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ جناب میں نے گھر کے اندر اپنا کوئی قیمتی سامان رکھا تھا اور وہ میں رکھ کر بھول گیا ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے مجھے وہ رکھا ہوا مال یاد آ جائے کہ میں نے کہاں رکھا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ اور ساری رات نماز پڑھتے رہنا، اللہ کی مہربانی سے تمہیں یاد آ جائے گا۔ تو وہ شخص گیا، وضو کیا اور نماز کی طرف مشغول ہونے ہی لگا تھا کہ اسے فوراً یاد آ گیا کہ اس نے وہ سامان کہاں رکھا ہے، اور اس نے نماز کو چھوڑا اور اپنا سامان اٹھا کر سو گیا۔ اگلے دن حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، سارا واقعہ آپ کو سنایا، اور کہنے لگا میں نماز کی طرف متوجہ ہی ہونے لگا تھا کہ فوراً ہی
میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے وہ مال کہاں رکھا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں شیطان کب چاہتا تھا کہ تمہیں نماز پڑھنے دے، اس لیے اس نے فوراً تمہارے ذہن میں ڈال دیا کہ تم نے مال کہاں رکھا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں یہی چاہیے تھا کہ مال کی طرف متوجہ نہ ہوتے بلکہ نماز پڑھتے رہتے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور یکسوئی کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرے اور یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ نماز کا لطف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔